الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا سامعین محترم، اللہ پاک نے اسلام دیاں 5 بنیاداں رکھیاں ہیں۔ جس طرح اسی کوئی مکان بنانا ہوئے تو او دے لئی 5 چیزاں دا ہونا ضروری ہے۔ 4 دیواراں، ایک چھت۔ اینا وچوں کوئی بھی ایک چیز کٹ دیتی جائے تے کمرہ یا بلڈنگ مکمل ہو سکتی۔ اسی طرح اسلام دی بنیاد بھی 5 چیزاں کیڑیاں شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، گواہی دینا اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے اور اللہ دے آخری رسول، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان المبارک دے روزے رکھنا۔ ایک بندے نے زبان جو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گیا۔ دوسری چیز نماز ہے۔ تیسرے نمبر تے زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ ہر مسلمان بندے تے فرض ہے، صرف وہ تے فرض ہے جدے کول اینا مال موجود ہے جڑا شریعت دے مقرر کردہ نصاب نو پہنچ چکے ہے تو تے 1 سال گزر چکے ہے، ایدے تو علاوہ کسی دے زکوٰۃ فرض ہے۔ حج بھی ہر مسلمان بندے تے فرض نہیں، صرف اسے بندے تے فرض ہے کہ من استطاع الیہ سبیلا، جڑا اللہ دے کر جائے پھر واپس آئے آن جان دا دے کل زادرہ موجود ہوئے، پیچھے بچے بھی ہوئے سکون نہ رہ سکے۔ حج بھی گیا، آگے رمضان مبارک دے روزے، وہ 11 مہینے چھٹی دینے، 1 مہینہ روزے آندھا۔ آج آکے انہاں 5 چیزاں دے وچوں ایکو چیز ایسی بچی کہ جدے ذریعے انسان اپنے آپ میں باور کروا سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور اللہ پاک نہ گل کر سکتا ہے، اور وہ انہاں 5 چیزاں تو ایکو چیز ہے جیدہ نام نماز۔ اچھا، جنہ نماز دا قرآن و حدیث اندر ذکر زیادہ ہے، بڑی معذرت نال ساڑھے معاشرے جندر انہی بے نماز زیادہ ہے۔ کوئی 2 پڑھنا لے، کوئی 4 پڑھنا لے، کوئی صرف رمضان چ پڑھنا لے، تو کوئی بالکل چھٹی پڑھ دے۔ اور سب تو بڑا علمیہ یہ ہے کہ بے نماز نو کوئی برا ہی نہیں سمجھتا، حالانکہ بے نماز ایڈا برا ہے۔ میری عادت ہے میں کچھ گلہ کڑویاں کہہ جانا، لیکن میں جڈی بھی کڑوی گل کراں میں وہ دی کل دلیل میرے کو دی ہو دی تے ہون بھی میں کہنے لگا۔ بے نماز بندہ ایڈا گندہ ہے، ایڈا گندہ ہے۔ اللہ دی زمین تے بندہ رہ گیا، کوئی جانور درندہ بھی ایڈا گندہ نہیں ایڈا گندہ بے نماز، ایڈا گندہ بے نماز۔ تو اسی کو جی بڑی وڈی گل کر دی تھی کہ بندہ رہ گیا، کوئی جانور بھی ایڈا گندہ نہیں، ہاں ایڈا گندہ بے نماز۔ ہن میں اپنے اس دعوے نو ثابت کرنے واسطے تواڈے سامنے قرآن پاک دیاں آیتاں پڑھاں گا 3، پھر تانوں حدیثاں سناواں گا 3،
پھر تانوں بڑے بڑے مفتیاں دے فتوے سناواں گا 3 پھر جے کوئی ٹائم بچ گیا تو پھر تانوں واقعے سناواں گا 3 اونی دیر نوں وج جان گے 3 ٹھیک ہے نا گل ہو جڑی جڑ جائے جڑ گئی نا عرشہ توجہ 3 تے چلنا ہے تو 3 بجے تک چلنا ہے جتھے 3 بج گئے باقی جڑے 3 رہ گئے وہ اللہ دے ذکر ذرا توجہ کرنا غور کرنا میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا فرمایا کائنات دے لوگ اللہ پاک فرماتے ہیں جڑا بندہ ساڑھے ذکر تو غافل ہو جائے گا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي جڑا بندہ ساڑھے ذکر تو غافل ہو جائے گا ذکر کنوں کہندے نے قرآن بھی ذکر ہے صبح و شام دے اذکار بھی ذکر نہیں اللہ دے کڑو دعا کرنا دعا بھی ذکر ہے لیکن سب تو بڑا ذکر نماز ہے کتے لکھے ہے قرآن پاک اندر 21ویں پارے دی پہلی آیت اندر فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب وَاقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ اللہ پاک فرماتے ہیں والا ذکر اللہ اکبر نماز اللہ دا سب تو وڈا ذکر ہے لہذا ثابت ہو گیا سب تو وڈا ذکر نماز ہے ہن دوبارہ پھر اسے آیت دا ترجمہ کرنے آؤ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي جڑا بندہ ساڑھے ذکر تو منہ پھیر لے گا کی مانا جڑا بندہ فجر چھڑ دے گا جڑا بندہ زور ضائع کر دے گا جڑا بندہ عصر نو کانڈ کر دے گا جڑا بندہ مغرب فوت کر دے گا جڑا بندہ عشاء ستیاں گزار دے گا فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا فرمایا جدے بندے دی اسی دنیا دی زندگی تنگ کر دینے دنیا تی زندگی گزار دائے فرد زندگی گزار دائے ہے کروڑا پتیے روڑے بھی کروڑا دی تعداد اندر ہے لکھاں پتیے روڑے بھی لکھاں دی تعداد اندر بیماریاں پریشانیاں ایک کو گمدم دا تیار کردہ لکمہ نمازی اٹھا کے اپنے پیٹ اندر ڈال دائے اسے گمدم دا تیار کردہ لکمہ بے نمازی اٹھا کے اپنے پیٹ اندر اتار دائے نمازی دے پیٹ اندر لکمہ جام دائے بے نمازی دے پیٹ اندر بھی لکمہ جام دائے بے نمازی دے پیٹ اندر لکمہ جا کے وبا بن دائے اور نمازی دے پیٹ اندر لکمہ جام دائے اللہ تعالیٰ لکمے نو غذا بھی بنا دیں دائے اللہ شفا بھی بنا دیں دائے
اللہ اللہ میں قربان جاواں فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا دنیا دی زندگی تنگ کر دینے بس اتنی صدائے پر میں نہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا انج دے بندے نو اسی اکھاں تو اندھا کر کے اٹھاواں گے حضرات دی وقار میری مجلس اندر انج دے بندے بیٹھے نے جڑے آپ نمازی نے انہاں دی اولاداں نماز نہیں پڑھ دیاں پتر نماز نہیں پڑھدا دھی نماز نہیں پڑھ دی میں جدے بابا جی نال گل کرنا چاہنا وا بابا جی کیا تسی پسند کر دیو تہاڈیاں 3 بیٹیاں اکھاں تو اندھیاں ہو جان کیا تسی پسند کر دیو تہاڈے 4 بیٹے اکھاں تو نبی نہیں ہو جان اندھی ہو جان یقیناً کوئی ماں باپ پسند نہیں کردا لیکن اللہ پاک فرماندے نے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا بے نماز بندہ جدو قبر دے وچوں نکالیا جائے گا نکال دیا نال اکھاں تو اندھا کر دیتا جائے گا اکھاں تو نظر نہیں آئے گا تے رو کے کہے گا لما خشرتنی آما اللہ میں نو اکھاں تو نظر کیوں نہیں آندا دنیا تے میں بیکھیا کردہ سا دنیا تے میں نو نظر آیا کردہ سی آج میں نو دنیا تے آج میں نو نظر نہیں آندا اللہ فرمان گے جویں دنیا تے تو سانو پلا دیتا جسی تینو پلا دیتا حضرات دی وقار ایک قید پڑی او دا ترجمہ کیتا 2 صداواں سمجھ وچ آئیاں پہلی صدا بے نماز بندے دی دنیا دی زندگی تنگی نال گزر دیئے دوسری صدا بے نماز بندہ جدو قیامت والے دن اٹھایا جائے گا اکھاں تو اندھیاں کر کے اٹھایا جائے گا ایک قرآن دی پہلی آیت میں پڑھیے اور دوسری آیت تے غور کرنا اے سورہ القیامہ 29واں پارا اللہ پاک سزا بیان کر دے رہے اللہ اللہ توجہ کرنا اللہ فرماتے نے کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق فلا صدق ولا صلی ولیکن کذب وتولی فرمایا کائنات دے لوگوں بے نماز بندے تے جدو موت دا وقت قریب آ جاندا ہے انج کر کے 4 پائی تے لیٹے ہے جان کڈن والا فرشتہ آ گیا ہے انہیں دے جسم دے وچوں جان کڈنا شروع کر دیتا ہے اللہ 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 پیراں وچوں جان نکل گئی اے دیاں جناب ہتھاں وچوں جان نکل گئی اے دے وجود وچوں جان نکل گئی روح نکل دیاں حلق اندر آ کے رک گئی اتیا کر کے روح پھس گئی میں کوڑوں نہیں کہندا قرآن کہندا کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق اتیا کر کے حلق اندر جان بز گئی بھولنا چاہتا ہے بھولیا نہیں جاندا گل کرنا چاہتا ہے گل نہیں کیتی جاندی یہ جڑے سجے کبے بیٹھے نے کہندے نے کیلا من راک او جاؤ دوڑو کوئی دم کرن والا لے کے آؤ کوئی دوائی دارو کرن والا لے کے آؤ کوئی انجیکشن لگان والا لے کے آؤ انہوں ہویا کیے ڈاکٹر بھی آ گیا دم کرن والا بھی آ گیا اور انجیکشن والا بھی آ گیا کسی نے بازو پکڑیا کسی نے مشین لا کے بلڈ پریشر چیک کیتا کی ہویا ہے آخر کوئی پتہ نہیں لگتا کی مسئلہ ہے ادھی سانس کیوں رک گئی ہے حلق اندر جان کا تو پھس گئی ہے قرآن بیان کردہ ہے فرمایا والتفت الساق بالساق انج کر کے ایڑی دن لیری پیارا گڑتا ہے انج کر کے پڑلی نل پڑلی پیا ماردا ہے اللہ سونیا انہیں کیتا کیے ایدہ گناہ کیے جڑے دن لیج پیا ہوں ہے اللہ فرمان دینے فلا
صدق ولا صلی. اے بندے دا گناہ ہے وے انہیں دنیا تے رہ کے سچ بھی کدی نہیں سی بولیا تے نماز بھی کدی نہیں سی پڑھی. حضرات دی وقار پتہ لگا دے نماز بندہ جدو دنیا تو جائے گا اے دی روح بڑی اوکھی نکلے گی, اے دی جان بڑی اوکھی نکلے گی. اللہ اللہ میں قربان جاواں. حضرات دی وقار دو ایتاں ہو گئیاں. ہن قرآن پاک دی تیسری ایت غور کرنا. اے سورہ مریم میں اللہ پاک فرماندے نے اللہ اللہ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. فرمایا کائنات دے لوگوں پہلے بندے بڑے چنگے سن, نمازاں پڑھیا کر دے سن. بعد اندر انج دے آ گئے انہاں نمازاں دایا کرنیاں شروع کر دتیاں. فیصلہ آبادیاں پہلے مسجداں کچیاں ہویا کر دیاں سن پر نمازی پکے ہویا کر دے سن. پہلے مسجداں دے اندر اے سی نہیں سن لگیا کر دے, لوکی پھر بھی نماز پڑھیا کر دے سن. پہلے مسجداں دے اندر ہیٹر نہیں سن لگیا کر دے, لوکی پھر بھی نماز ادا کریا کر دے سن. او لوگوں پہلے مسجداں دے اندر اے لائٹاں دیاں نہیں سیا کر دیاں لیکن لوگی پھر بھی نماز پڑھیا کر دے سن. ہن مسجداں دے اندر اے سی بھی موجود نے, مسجداں دے اندر ہیٹر بھی موجود نے, مسجداں دے اندر لائٹنگ دا بھی انتظام ہے. نماز پڑھدیاں تینوں ٹھنڈ نہ لگے تیرے واسطے ہیٹر دا انتظام, نماز پڑھدیاں تینوں گرمی نہ لگے تیرے واسطے اے سی دا انتظام, نماز پڑھ دیا تینوں اندھیرا فیل نہ ہوئے بے شمار لیٹاں دا انتظام. نماز پڑھ دیا تیرے گوڑے نہ زمین تے وجن صفاں دے تھلے فوم دا انتظام. لیکن تو پھر بھی نماز نہیں پڑھ دا, تو پھر بھی مسجد دے اندر نہیں آمدا. قرآن کہندا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ. پہلے بندے چنگے سن بعد اندر انج دے آ گئے انہاں نمازاں ضائع کرنیاں شروع کر دتیاں. اسی سمجھنے مسجداں فانوساں دے نال پھبدیاں نے, اسی سمجھنے مسجداں سنگے مرمر نال سونیاں لگدیاں نے, اسی سمجھنے مسجداں کلین مہنگے وش جانتاں سونیاں لگدیاں نے. نہ کائنات دے لوگوں مسجداں سونیاں لگدیاں نے, نمازیاں دے سجدیاں نال سونیاں لگدیاں نے. مسجد اندر بہار ادوں آندی ہے جدوں مسجد دے اندر نمازی آندا ہے. جے تینوں میری گل دا یقین نہیں آندا تیار میں تیرے ایک مسجد انج دی وکھاواں جس مسجد دا فرش بھی کچا ہے, جس مسجد دیاں دیواراں بھی کچیاں نے, جس مسجد دا لینٹر بھی کچا ہے. کچا لینٹر تے کچی مسجد تے کچی چھت, ایڈی کچی چھت رات نوں بارش پہ جاندی ہے, مسجد تو پانی دی کر کے سین اندر آ جاندا ہے. فجر ٹائم لوگ نماز پڑھنا دے نے سجدہ کر دے نے تے گارا ایتھے لگ جاندا ہے, پیشانیاں تے مٹی لگ جاندی ہے. ایڈی کچی مسجد ہے لیکن اللہ پاک نو اس مسجد اندر نماز پڑھن والیاں دا نماز پڑھنا ایڈا پسند آیا. اللہ پاک نے فرمایا ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اے میرے سونیا تیری مسجد کچی ہے, ایدا لینٹر کچا ہے, ایدا فرش کچا ہے, کوئی گل نہیں, لیکن محبوبہ جتھے تیرے کالے بلال نے پیشانی رکھ کے سجدہ کر دیتا ہے میں رب نے اس جگہ نو جنت دا ٹکڑا بنا چھڑیا ہے. مسجداں فانوساں نال نہیں پھبدیاں, مسجداں نمازیاں دے سجدیاں نال پھبدیاں. اللہ اللہ میں قربان جاواں, آؤ نمازی بن جاؤ, نمازی بن جاؤ. ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے, پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے, اور پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے, پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے. نماز پڑھیا کر, نماز پڑھیا کر, فیصلہ آبادیہ نماز پڑھیا کر. اللہ دی مینوں قسم ہے کدی کدی سانوں نہ بندیاں تو ڈر لگن لگ پیندا ہے جڑے نمازاں نہیں پڑھ دے لیکن ساڈے نال پیار بڑا کر دے نے. ہے پکا بے نماز ہے لیکن کہندا جی میں تہاڈا بڑا بڑا فین
ہاں فیصلہ آباد دے اندر تسی جتھے بھی تقریر کرن جاؤ میں تواڈے سامنے بیٹھا ہوندا واں لیکن سجیوں کبھیوں خبراں ملدیاں نے اے نماز نہیں پڑھدا اللہ جاندا ہے جدے فین کول بڑا ڈر لگدا ہے کل قیامت دا دن ہوے اے ساڈا گریبان پکڑ کے آکھے مولوی جی میں تواڈے پیچھے 20 سال تقریراں سندا رہیا تسی مینوں نماز تے کیوں نہ لگایا اے جننے بیٹھے ہو ادھر ویکھو میں تواڈے سامنے ہاتھ باندا پیا واں انج دے فینا کولوں توبہ ہے انج دے عاشقاں کولوں ساڈی توبہ ہے انج دے دیوانیاں کولوں ساڈی توبہ ہے او دیوانیوں تے پروانیوں تے فینو اللہ دا واسطہ ہے ہار ساڈے گلاں وچ پاؤ تے پویں نہ پاؤ نمازاں پڑھیا کرو ساڈے اوتے پھلاں دیاں پتیاں سٹو تے پویں نہ سٹو نمازاں پڑھیا کرو ساڈیاں جُتیاں چوک کے رکھو تمہیں نہ رکھو نمازاں پڑھیا کرو اور ساڈیاں دعوتاں پکاؤ تے پویں نہ پکاؤ نماز پڑھیا کرو کیونکہ قیامت والے دن اللہ پاک نے نہیں پوچھنا مولانا دے گل وچ ہار پایا کہ نہیں پایا پھلاں دیاں پتیاں سٹیاں کہ نہیں سٹیاں جُتی سنبھال کے رکھی کہ نہیں رکھی اللہ دی قسم اللہ پاک نے نہیں پوچھنا اللہ پاک نے پوچھنا ہے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے جس روز تخت پہ بیٹھے گا کبریا اس وقت کیا کرو گے تمہیں آئے گی حیا مارے شرم کے تم سر کو جھکاؤ گے جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے ایک روز تمہیں مرنا ضرور ہے نماز پڑھیے نماز پڑھیے نماز پڑھیے میں قرآن پاک دیاں 3 آیتاں پڑھ چکیاں انہاں 3 آیتاں دا ترجمہ کر چکیاں مسئلہ کی سمجھ آیا ہے بے نماز بندے دی دنیا دی زندگی تنگ ہے بے نماز بندہ جدو قبر چ اٹھے گا اندھیاں کر کے اٹھایا جائے گا بے نماز بندہ جدو روح نکل دیئے تیری جان اٹک جان دیئے پھس پھس کے تروئے دے جسم وچ نکل دیئے بے نماز بندے دی چوتھی صدا قرآن کہندا ہے فرمایا فخلف من بعدہم خلف نداؤ الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا فرمایا جڑے بے نماز بندے نے انہاں نوں جہنم دی وادی غی وچ سٹیا جائے گا وادی غی کیڑی جگہ ہے جہنم دا سب تو نچلا درجہ سب تو تھلڑے درجے دے اندر بے نماز جائے گا حضرات دی بکار قرآن دیاں 3 آیتاں جنہاں دا میں تواڈے سامنے ترجمہ کر دیتا ہے آؤ نماز وال آؤ نماز وال نماز پڑھیا کرو اور مینوں سمجھ نہیں آندی اسی بڑے بڑے بادشاہاں دے ڈیریاں تے جج بلائے تے وقت تو پہلے جا کے کھڑے ہو جانے آؤ جس بندے دی تاریخ دا ٹائم ہوئے فلاں دینے دی تاریخ اپنے وقت تو پہلے اتھے موجود ہوندا ہے اسی ایئرپورٹ تے جانا ہوئے 5 گھنٹے پہلے پہنچ جانے آؤ واپس آنا ہوئے 6 گھنٹے پہلے پہنچ جانے آؤ سانو کسی افسر نے بلایا ہوئے اسی وقت تو پہلے اتھے ٹر جانے آؤ اور یار جدو رب پیا بلاندا ہے جنہیں اکھاں دی جناب تینوں بصارت دیتی ہے جنہیں کناں دی سماعت تینوں عطا کیتی ہے جنہیں تیرے لباں تے تبسم پیدا کیتا ہے جنہیں تیرے دل نوں دھڑکن عطا کر دیتی ہے وہ جنہیں تیرے خون اندر گردش پیدا کر دیتی ہے ایڈی وڈی ذات ہے وہ ججاں دے تیریاں تے ٹائم نال جان والیا اپنے مالک دے در تے جایا کر اپنا مالک پہچانیا کر کڈی وڈی ذات ہے کڈی وڈی ذات ہے اللہ اکبر اللہ سب تو بڑا ہے اللہ دی عظمت اللہ پاک دی شان نو سمجھیا کر فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. کتنی بڑی ذات ہے. فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. کتنی بڑی ذات ہے. فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کتنی بڑی ذات ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. کتنی بڑی ذات ہے. فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء إلى الله الفقراء الى اللہ. او تسی فقیر رب دے او تسی منگتے رب دے او تسی سوالی رب دے اس رب کو بلاوے تے نہیں جاندے جے ججاں دے بلان تے ٹر جاندے جے. اپنے مالک دی عظمت کو پہچاننا اپنے خالق دی عظمت کو پہچاننا اپنے داتا دی عظمت کو پہچاننا اپنے مشکل کشا دی عظمت کو پہچاننا. وہ پوری کائنات دا خالق ہے پوری کائنات دا مالک ہے پوری کائنات دا رازق ہے پوری کائنات دا داتا ہے پوری کائنات دا لجپال ہے پوری کائنات دا غوث آدم ہے پوری کائنات دا دستگیر ہے پوری کائنات دا جنابات جنواز پوری کائنات دا غریب نواز ہے پوری کائنات دا چیمہ نواز ہے پوری کائنات دا چٹھا نواز ہے پوری کائنات نو کھلان والا پلان والا پوری کائنات دیا روزیاں عطا کرنے والا. فرمایا وما من في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فرمایا للہ ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجكم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. کتنی بڑی ذات ہے. فرمایا ما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. کتنی بڑی ذات ہے. فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح فيه الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور نور
نالا نور نور نالا نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء اللہ اللہ میں قربان جاواں اے ہے پوری کائنات دا خالق و مالک اے ہے پوری کائنات دا داتا و مشکل کشا اللہ اللہ میں محبت دا ترانہ بولا اپنی باپ نو ختم کر دیواں اللہ اللہ اے منگتے جو بھی منگتے نے اللہ ہی یاد دیندے نے منگتے جو بھی منگتے نے اللہ ہی یاب دیندے نے دیوانے جو بھی منگتے نے اللہ ہی یاد دیندے نے تو بھی اس کو منگیا کر وہاں بھی ایک کہندے نے دیوانے جو بھی منگتے نے اللہ ہی یاد دیندے نے جڑے لمحے اللہ دے ذکر تے اس دی یاد وچ گزرن سب تو چنگا وقت ہوئے جڑا بندہ نماز پڑھ دیاں گزاردا ہے اللہ اللہ جڑے لمحے اللہ دے ذکر تے اس دی یاد وچ گزرن دلاں نوں چین دیندے نے او بندہ تھکیا ٹٹیا سارے زمانے دیاں تھکاوٹاں لے کے جدوں بندہ نماز پڑھن واسطے سجدے چ سر رکھدا ہے انج لگدا ہے جویں ماں دی گود وچ سر رکھ چھڑیا ہے انج قرار مل جاندا ہے تے سکون مل جاندا ہے جڑے لمحے اللہ دے ذکر تے اس دی یاد وچ گزرن دلاں نوں چین دیندے نے دلاں نوں چین دیندے نے تے سینہ ٹھار دیندے نے منگتے جو بھی منگتے نے اللہ ہی یاد دیندے نے چار چیزاں سمجھ آئیاں بے نماز ایڈا گندہ ہے کہ مر لگیاں جان اکھی نکلے گی بے نماز ایڈا گندہ ہے دنیا دی زندگی تنگی دی گزارے گا بے نماز ایڈا گندہ ہے قبر چ اٹھے گا تیمدہ کر دیتا جائے گا بے نماز ایڈا گندہ ہے کہ جہنم دے سب تو تھلڑے گڑے بچ جائے گا ایتے حجے میں صرف قرآن دیاں 3 ایتاں پڑھیاں 3 حدیثاں نہ میں سنا سکیا 3 فتوے نہ دے سکیا لیکن بات یاد رکھو رب دی زمین تیڑا گندہ کوئی نہیں جڑا گندہ بے نمازے آؤ نمازی بن جاؤ رمضان دے نمازی نہ بنو 5 وقت دے نمازی بنو 12 مہینیاں دے نمازی بنو پوری زندگی دے نمازی بنو بلکہ اللہ کو دعا کرو یا اللہ موت جدو آئے زندگی دی آخری نماز بھی اللہ باجماعت پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک مینو تے توانو پکا ٹھکا 5 وقت دا نمازی بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین یقیناً بہت سارے احباب نے دعاواں دی درخواست کیتی ہے سارے احباب بیماراں واسطے بھی دعا کرو مقروضاں واسطے پریشان حال واسطے سب واسطے دعا کرو اللہ پاک سب دیاں پریشانیاں دور فرما دے اور ساریاں دیاں دلی آساں تمناواں مراداں اللہ پاک پوریاں فرما دے